اللہ گواہ ہے کہ میں اس واقعے کا آئینی شاہد ہوں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والی علماء و مشائخ کانفرنس میں خود بنفس مفیس شریک تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمیں اس کانفرنس میں جانا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن جو کچھ وہاں دیکھا اور سنا اسے بیان کرنا دیانت کا تقاضا ہے۔ کافی انتظار کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم جو اس پروگرام کے چیف گیسٹ تھے تشریف لائے۔ اس پہلو کو چھیڑنا مناسب نہیں کہ اس منظر میں آقا کون نظر آ رہا تھا اور نوکر کون، اس لیے اس بحث سے گریز کرتا ہوں۔ آرمی چیف صاحب نے تقریر کا آغاز افواج پاکستان کی کارکردگی سے کیا۔ پورا ہال نعروں اور جوش و خروش سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد پاک افغان کشیدگی اور پھر داخلی امن و امان پر گفتگو ہوئی۔ لیکن حیرت اور تکلیف اس وقت ہوئی جب اچانک گفتگو کا رخ مدارس دینیہ کی طرف موڑ دیا گیا اور ایک کے بعد ایک حملے شروع کر دیے گئے۔ گویا گروہ واریت، افراتفری اور اندرونی مسائل کی جڑ مدارس کو قرار دے دیا گیا۔ بار بار پائنچے ٹخنوں سے اوپر یا نیچے رکھنے کا ذکر کیا جاتا رہا۔ بظاہر بات یہ سمجھانے کی تھی کہ دین صرف ظاہری امور تک محدود نہیں، جو اپنی جگہ درست ہے، مگر انداز ایسا تھا کہ جیسے ان شاعر کا دین سے کوئی خاص تعلق ہی نہیں، حالانکہ یہ دین کے معروف اور مسلم شاعر میں شامل ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف تشریف لائے اور انہوں نے بھی تقریباً اسی گفتگو کو دہرایا۔ اس دوران سامنے بیٹھے درباری ملاؤں کی نعرہ بازی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ خود آرمی چیف اور وزیر اعظم بھی اس سے بیزار دکھائی دینے لگے تھے۔ باقاعدہ کہا گیا کہ ہمیں تقریر مکمل کرنے دی جائے، بعد میں نعرے لگا لیجیے گا، مگر خوشامد میں ڈوبے ہوئے حضرات کو کہاں فرصت تھی۔ تقاریر کے بعد تبصروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمیں امید تھی کہ شاید کوئی صاحب علم، صاحب ضمیر اصلاح کی بات کرے گا، مگر افسوس، سب نے اسی خوشامدی روش کو آگے بڑھایا۔ تنقید تو درکنار، آرمی چیف کے ہاتھ پر بیعتیں ہوئیں اور اصلاح کے بجائے صرف حوصلہ افزائی سنائی دی۔ پھر سوال و جواب کا مرحلہ آیا، مگر سوال بھی وہی اور سوال کرنے والے بھی وہی منتخب اور منظور نظر لوگ۔ اسی دوران کوہستان کا سپوت مولانا ولی اللہ توحیدی کھڑے ہوئے۔ وہ کافی دیر تک مائک مانگتے رہے، مگر چونکہ مائک طے شدہ افراد کو ہی دیا جا رہا تھا، اس لیے انہیں مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا۔ آخر کار انہوں نے پوری قوت سے آواز بلند کی۔ پورا ہال، آرمی چیف اور وزیر اعظم سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے نہایت جرت مندانہ انداز میں فرمایا، پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا بار بار اس انداز میں تذکرہ کرنا اور اسے ہلکا ثابت کرنا کھلی دینی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے مدارس کو نشانہ بنایا، حالانکہ پاکستان میں معاشی قتل اور کرپشن میں زیادہ کردار یونیورسٹیوں کے فارغ التعلیم افراد کا ہے۔ اس پر آپ نے کیا اقدامات کیے؟ اور اگر آپ مدارس میں جدید تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ یونیورسٹیوں میں قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ سنتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تالیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آرمی چیف صاحب مسلسل استغفار پڑھتے رہے اور وضاحت دیتے رہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں دین پر تنقید نہیں کرتا، مگر تالیوں اور نعروں میں ان کی آواز دب چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سیکیورٹی اور انتظامیہ سمجھ چکی تھی کہ اب مزید براہ راست سوالات آئیں گے، چنانچہ اتنی بڑی علماء و مشائخ کانفرنس بغیر دعا کے ہی ختم کر دی گئی۔ ہم ہال سے باہر نکلے تو دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ ہمارا جانا نفع سے خالی نہ رہا۔ کم از کم ایک شخص نے وہاں حق بات کہہ دی جہاں کہی جانی چاہیے تھی۔ باہر ایک اور منظر تھا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور شرکاء مولانا ولی اللہ توحیدی کے گرد جمع تھے۔ کوئی داد دے رہا تھا، کوئی ان کی جرت حق گوئی کو سراہ رہا تھا اور کوئی ان کے ساتھ تصویر بنوا رہا تھا۔ یہ کسی ایک مکتب فکر کی پذیرائی نہ تھی، بلکہ مختلف مسالک کا اس بات پر عملی اتفاق تھا کہ اس پوری مجلس میں اگر کسی نے حق بات بروقت، بے خوف اور مدلل انداز میں کہی تو وہ مولانا ولی اللہ توحیدی تھے۔ یوں اگر عام اصطلاح میں کہا جائے تو اس پورے کھیل میں مین آف دا میچ مولانا ولی اللہ توحیدی ہی تھے۔